پارٹی فل ڈیموکریٹک فرنٹ، یہ اسلام آباد میں ہماری پہلی پریس کانفرنس ہوئی. باقی ہم نے بے شمار پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں اور ہم کافی الحمدللہ بڑی بڑی کامن میٹنگ سے بھی کر چکے ہیں. ہماری پارٹی کو اس وقت تقریباً 1 سال ہونے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہماری پارٹی رجسٹرڈ ہے. تو ہماری پارٹی کا جو منشور ہے یا ہماری پارٹی کا جو مشن ہے، مقصد، وہ ہے پاکستان کے اندر رول آف لا لے کے آنا، یعنی کہ قانون کی حکمرانی. جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا وہاں نہ کبھی خوشحالی آتی ہے نہ ہی عام انسان کو عزت ملتی ہے. تو پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ نے جو نیریٹو ہے، ہمارا بیانیہ یہ کہتا ہے کہ جب تک مڈل کلاس پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جب تک آنےسٹ لوگ، جب تک کمپیٹنٹ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے تو پاکستان کے اندر کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. آج آپ کے اس چینلز کے تھرو بھی ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں، جو الیکشن کمیشن کے ایک پرسکرائب اماؤنٹ ہے کہ 15 لاکھ میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہونا چاہیے، تو وہ اس کو انشور کرنا چاہیے کہ 15 لاکھ میں الیکشن ہو. اس سے اوپر جو بھی پیسہ لگتا ہے یا لگاتا ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرے. جب آپ اس چیز کو انشور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 90% جو آج الیکشن لڑ رہے ہیں یہ ہاریں گے. ابھی الیکشن نہیں ہوتا، ابھی کیا ہوتا ہے کہ یہ سیٹ خریدی جاتی ہے 40 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب. تو جب الیکشن میں سیٹیں خریدی جائیں گی تو کون آئے گا؟ مافیا. تو جب تک مافیا رہے گا پاکستان کے حالات کبھی بدل نہیں ہو سکتے. جتنی پارٹیز بھی ہیں اگر آپ ان کو بار بار موقع دے دیں، جو ان کا لائے عمل ہے اس حساب سے کبھی بھی پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو نالائق لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، یہ سارے پاکستان کے اندر سے چھائے ہوئے اور انہوں نے الیکشن لڑتے نہیں ہیں، سیٹیں خرید کر جس کو زیادہ پیسہ دو وہ آگے کرتے ہیں. فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حالات پیدا کریں گے. ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، ہم لوگوں تک میسیج دے رہے ہیں، ہر انداز سے میسیج دے رہے ہیں. آج ہم اسلام آباد کے اس پریس کلب کے تھرو بھی اپنا میسیج دینا چاہیں گے کہ آپ نے ان بڈھیرے لٹیرے پیسے والے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا، آپ نے اچھے لوگوں کو ووٹ دینا ہے. انشاءاللہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ آپ کو پاکستان کا نظام تبدیل کر دے گی. جب تک پاکستان کا نظام نہیں چینج ہوگا، جب تک یہ حکومتیں پاکستان کا نظام نہیں چینج کریں گی تو یہ کبھی بھی پاکستان کو خوشحال ہو سکتا. فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کا مین جو ہمارا تھرسٹ جا رہا ہے وہ الیکشن کو سستا کرانا، اس کے بعد تھانہ کلچر کو ٹھیک کرنا. جب تک یہ تھانہ بدماشی ختم نہیں ہوگی آپ کا ووٹر آزاد نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ووٹر آزاد ہو، ووٹر خوددار ہو، یہ قوم خوددار ہو تاکہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو صحیح ووٹ کے حقدار ہیں. فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ نے اگر وہی سیاسی نظام لے کر آنا تھا جو پہلی پارٹیاں لے کر آ رہی تھیں تو ہمارا آنے کا کوئی مقصد نہیں. نہ ہم اقتدار کے لیے آئے، نہ ہم کسی اپنے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے آئے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جماعت آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا پاکستان بنائے گی جو کہ دنیا میں عظیم ممالک کے اندر شامل ہوگا انشاءاللہ. ابھی آپ دیکھیں کہ جس ملک میں قانون نہیں ہوتا وہاں آپ کی کہانی کبھی امپروو نہیں سکتی، وہاں آپ کا بزنس مین کبھی بھی اپنے صحیح طریقے سے ڈلیور نہیں کر سکتا. ہماری پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ٹیکس بڑھائے گئے ہیں اس کو کم تر کرے گی. عام کاروباریوں کو انشاءاللہ ہم انسینٹو دیں گے تاکہ وہ آگے آئیں اور اپنا کام کریں. ہم آپ کی بجلی کو جیسے پہلے ہوتی تھی سستا ترین کریں گے، ہم آپ کی گیس کو سستا کریں گے، ہم پیٹرول کو سستا کریں گے اور انشاءاللہ ہم اتنا ایکسپورٹ کی طرف توجہ دیں گے کہ آپ کا ڈالر آٹومیٹکلی بالکل نیچے جائے گا انشاءاللہ. مین فرق ہے ہماری پارٹی کے اندر اور ان پارٹیوں کے اندر. مین فرق یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، ہم قابل ترین لوگ لے کے، ہماری سینٹرل کیبنٹ میں باقی کیبنٹ میں قابل ترین لوگ ہیں. ہماری پارٹی کے اندر ہر
لیول کے لوگ ہیں, سینئر ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, وہ لوگ ہیں جو کے لائق بھی ہیں اور نظام کو سمجھتے ہیں, اکانومی کو سمجھتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے ذریعے آپ کو پاکستان کے اندر ایک اتنی تبدیلی لے کر آئیں گے کہ پاکستان کے اندر وہ نظام آئے گا. اگر لوگ اپنے وسائل کے لیے ہمارے چیف منسٹر کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس یا ایم این اے یا منسٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کا مطلب ہماری پارٹی پہ ہم چاہیں گے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کسی کو پرائم منسٹر چیف منسٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ کا ہمیں تعاون چاہیے. ہم انشاءاللہ آپ کو بہترین میڈیکل فیسلٹیز دیں گے. ہم ہر یہ بجائے یہ جو انہوں نے بنائے ہیں جی اس کے پاس اتنے پیسے دے دیے تو اس طرح پیسوں سے ہم آپ کے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے. ہم انشور کریں گے کسی کے پاس میڈیکل کارڈ ہے یا نہیں, اور جب ہاسپٹل جائے گا اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ فری بھی ملے گی, بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے گی. ہاسپٹل, اسکول, کالج جتنے بھی ہیں سارا نظام. ایک اور محکمہ ہے جس کو اگر ہم نے ٹھیک نہ کیا وہ ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ. پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اگر ہم نے ٹھیک کر لیا تو 90% ہمارے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ نظام کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ریسنٹ فلڈز آئے ہیں, فلڈ میں اتنی تباہی نہیں. اصل میں تباہی کیوں ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی نظام ہی نہیں تھا. ہماری حکومتوں نے آج تک جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا. اس کے اوپر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں, انڈیا کے سندھ کے اندر ان سیلاب کی وجہ سے تقریباً 4000 لوگوں نے وہ ڈسپلیس ہوئے یا اپنے گھروں سے وہ لورس ہوئے. لیکن پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے آؤٹ ہو گئے. کتنے لوگ مرے. یہ کیا ہے بیسکلی نظام. اب اگر یہی لوگ پارٹیاں آتی رہیں گی, پی ایم ایل این, پیپل پارٹی, جتنے بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں, انہوں نے تو ان کے اوپر لوگوں کو بہت امید تھی لیکن انہوں نے مکمل طور پہ ناکامی دکھائی. اور ہمارے جتنے بھی لیڈرز, سو کالڈ لیڈرز ہیں, یہ اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ عوام اور ان سے تنگ آ چکی ہے. لوگ ایک نئی پارٹی کو دیکھتے ہیں, وہ فرد ڈیموکریٹک فرنٹ جو انشاءاللہ آئے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت ہماری ٹیم کافی ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہیں. ہمارے سارے بھی اس وقت میرے ساتھ بھی جو ہے یہ ہماری رخسانہ بٹر ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے, ان کے ساتھ یہ ہمارے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, سیکٹری کمیشن بیٹھ گئی ہیں, وہ ہمارے اپنا راولپنڈی کے اسلام آباد زون کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں. اس طرح یہ کے پی سے سینٹرل ایگزیکٹو بیٹھے ہیں, پھر جانزیب اس زون کے جنرل سیکرٹری. اس طرح ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہیں. ہماری پارٹی میں بہت بڑی تعداد ریٹائرڈ آفیسرز کی ہے, لیکن وہ انشاءاللہ پلاننگ کا کام کریں گے اور الیکشنز اور عوام کے ساتھ رابطے کے لیے اپنے ان ساتھیوں کو لے کے آ رہے ہیں. سول سے طلب کرتے ہیں, پبلک سے طلب کرتے ہیں. چیئرمین تو الیکشن لڑے گا, لیکن باقی حوصلہ الیکشن ہمارے سینٹرل گورنمنٹ سے نہیں لڑیں گے. وہ ہمارا تھنک ٹینک ہوگا اور چیزوں کو آرگنائز کریں گے. تو یہ ہمارے مین پوائنٹس ہیں. آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کا مینیفیسٹو بھی تقریباً پاکستان تحریک انصاف سے ملتا جلتا ہے. وہ بھی اسی طرح کہہ رہے تھے کہ عام بندے کو ٹکٹ دیں گے, اور انہوں نے دیے بھی, لیکن جب ان کی دال نہیں گلی تو انہوں نے الیکٹیبلس کو پھر فائنل کیا, تو اس وجہ سے وہ آ کے اقتدار میں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے چیئرمین جو ہوتا ہے پارٹی کا, بیسک تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, اس کا فیصلہ ہے. اب جاوید مرتضیٰ کو آپ عمران خان کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں. عمران خان کا اپنا ماضی ہوگا, میرا اپنا ماضی ہوگا, میرا اپنی کیبنٹ ہوگی, اس کی اپنی کیبنٹ. لیکن ہم اس کنکلوژن پہ پہنچ چکے ہیں, اور یہ پارٹی ہم نے شوق سے نہیں بنائی, باخدا ہم نے پارٹی بنائی ہے غصے کے ساتھ کہ اگر ہم انہی کو موقع دیتے رہیں گے تو وہی الیکٹیبلز آئیں گے تو پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. یہ تو آپ میرے سے اگری کرتے ہیں کہ جب تک مڈل کلاس نہیں آئے گی تو پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ بھی ہم اگری کریں گے کہ جب تک یہ مافیا کروڑوں روپے لگا کے آتا ہے, اس کو ہم آؤٹ نہیں کریں گے تو پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا.
آپ کے تانے ٹھیک نہیں ہوں گے انشاءاللہ. میرا ماضی آپ دیکھیں گے, میرے والد صاحب کا ماضی دیکھیں گے, میرے دادا کا ماضی دیکھیں گے, میرے خاندان کا ماضی دیکھیں گے, جو میرے ساتھ ٹیم ہے ان سالوں کا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے جو کسی اقتدار کے لالچ سے نہیں آ رہے ہو, اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں, ہم نے ڈیلیور کریں انشاءاللہ. سر میرا سوال ہے, آپ کی جماعت جوڈیشری سے آئین کی تشریح کا اختیار واپس لے گی؟ دیکھیں آج کچھ سوالات ایسے ہوں گے جس کا میں آج آپ کو جواب نہیں دینا چاہوں گا, لیکن یہ میں ضرور کہہ دوں آپ کو کہوں گا جو غلط کام ہوگا ہماری جماعت اس کو ٹھیک کر کے دینا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم ٹیکس کم کر دیں گے, ہم بجلی سستی کر دیں گے, ساری چیزیں سن لی, ہمارے قانون کو بڑی خوشی ہوئی. یہ بتائیے گا کہ پھر آپ کے پاس ایسے کون سے ذرائع آمدن ہوں گے جس سے آپ گورنمنٹ چلائیں گے؟ دوسرا سر سوال اسی کے ساتھ ہے, آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں, ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, سارے لوگ. جب یہ لوگ اپنے اختیار تھا ان کے پاس, یہ لوگ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکے, تو ریٹائر ہونے کے بعد کیسے ٹھیک کریں گے؟ ایکسلنٹ, بہت اچھی بات, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اب یہاں پر انہوں نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب روز پر گئے تو انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں, اس پر کوئی شک نہیں. لیکن اب جب وہ میرے ساتھ چلیں گے, ہماری ٹیم کے ساتھ چلیں گے, تو ہم ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھائیں گے, نہ کہ ان کی نیت سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم ان کی نیت کو ہم اپنی نیت کے ساتھ چلیں گے. یہ آپ کے بات بالکل, لیکن ہمیں قابل لوگ چاہیے, ایکسپیرینس لوگ چاہیے. اور آپ دیکھیں گے آپ ہمارے پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, یوتھ کے اتنا پوٹینشیل ہے, اتنے لائق لوگ ہیں, ہم ان کے لیے اسپیس کریٹ کریں گے تاکہ وہ لوگ سامنے آئیں. ہم 1 سال کے اندر انشاءاللہ, میں بتا دوں 1 سال کے اندر ہم آپ کو پاکستان کے اندر ایک ڈائریکشن لا کے دکھائیں گے. تو یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں مجھے اپنی بات کرنی پڑتی ہے, اگرچہ پالیٹکس میں ہم ہونا چاہیے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں پاکستان کی آرمی کی بہترین اپوائنٹمنٹس پہ جاؤں ان پاکستان اینڈ ابراڈ. میں پھر کہوں گا کہ الحمدللہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا, میرے علاقے میں جائے, میں نے اتنے کام کرے جو آج تک ایم این ایم پی نے نہیں کرے, کسی منسٹر نے نہیں کرے. تو بات ہے جذبے کی, بات ہے کنٹریبیوشن کی. میں جب کہتا ہوں کہ لائق ترین ہوں گے انشاءاللہ میرا ریکارڈ نکالیں گے, تو میں لائق ترین لوگوں کو, جب میں کہتا ہوں آنیسٹ لوگ ہوں گے, تو آپ دیکھیں نا کہ میرا اور میری ٹیم کا جو ریکارڈ ہوگا آنیسٹ لوگ ہوگا انشاءاللہ. آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور یہ لوگ اس لیے نہیں کرا سکتے. دیکھیں ایک کھلاڑی ہے, وہ کھیل سکتا ہے, لیکن اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان کو ٹھیک کر دیں, وہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے ان لوگوں کو لے کے آنا, آپ کی لیڈرشپ جتنی مڈل لائف کے لیول کی لیڈر ہے, یہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں. لیکن جن ممالک کے اندر ترقی ہوتی ہے, جو روس پر جاتے ہیں, ہم جا کے چیک کرنے, ان کے اندر لیڈرز لائف نہیں ہوتے. ان لیڈرز کا کیا حال ہے؟ ان لیڈرز کا حال یہ ہے, ان کو چوکس پہ دیکھیں, ان کے اندر کوئی میچورٹی نہیں, ایک دوسرے کے اوپر گند اچھال رہے ہیں, آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں اپنے. لیکن ہم اس چیز کو چیک کرتے ہیں. آپ نے لوگ ان پارٹیز کو دیکھ لیں کہ یہ آپ خود ان سے کچھ ہوتا نہیں, جو ہمارے اہم ترین ادارے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ لوگ اس قابل کیوں نہیں ہو رہے کہ آپ کے ساتھ وہ ادارے آپ کے ساتھ مداخلت نہ کریں. یا آپ کے پوائنٹس ٹھیک ہیں, مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سوال پوچھے, اور میں چاہوں گا آپ اور سوال پوچھیں, ویسے جتنے سوال پوچھیں میں انشاءاللہ کو سیٹسفائی کروں. دوسرا سوال سر, ایک میں 2 منٹ میں سر دوسرا سوال رہ گیا سر. دوسرا یہ سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ میں ہماری پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں سب چیزیں سستی کر دے گی, میڈیکل کو فری کر دے گی. تو آپ کے پاس آپ ٹیکس نہیں لیں گے, ٹیکس کم کریں گے, تو پاکستان گورنمنٹ کیسے چلائے گی؟ ویری گڈ پوائنٹ. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ہمارے ملک میں ٹیکس ہر بندے سے کاٹنا چاہتا ہے, ہر چیز و فوق کے اوپر ٹیکس کاٹا جاتا ہے, پھر اس کے علاوہ اس پہ ٹیکس کاٹا جاتا ہے. اس ٹیکس کے فوق سے باہر نکالنا پڑے گا. آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اس کو اتنا ٹیکس ہے, آپ بجلی کا بل اس کو ٹیکس کاٹیں. اس کو مطلب اس کو کریں گے, لوگوں کے اندر جو ٹیکس کا خوف ہے اس کو ختم کریں گے تاکہ لوگ محنت کریں, ایکسپورٹ کریں. آپ اگری کرتے ہیں کہ لوگ اس کے اس میں مہنگے سامان, لیکن اس کو ہم سیٹل کریں گے. آپ خود انشاءاللہ میں پورا میں پلان دے سکتا ہوں, اس کے اکانومی کا میں پلان پورا دے سکتا ہوں. سر راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ انتخابی نشان گھنٹی کے پیچھے کیا انسپریشن تھی, اور یہ نشان آپ کو کیوں اچھا لگا؟
بات یہ تھی جب نشان ہمیں سلیکٹ کرنا تھا، جو کنسیڈریشن تھی وہ یہ تھی کہ نشان ایسا ہونا چاہیے جو کسی سے مکس نہ ہو. لیٹ سے ایک بیڈ بھی نشان ہوتا ہے، ایک چرپائی بھی ہوتی ہے، ایک جہاز بھی ہوتا ہے، ایک ہیلی کاپٹر بھی ہوتا ہے. تو بہت سارے نشان ہیں کہ جب آپ کرتے تھے گاؤں کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. تو پہلا تو ہمارا پوائنٹ تھا کہ نشان ایسا ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کسی کو سمجھ آ جائے. دوسرا پوائنٹ ہم یہ چاہتے تھے کہ نشان ایسا ہو جو لوگوں کو اچھا لگے. بندوق میں نہیں رکھنا چاہتا، تلوار میں نہیں رکھنا چاہتا، یہ اس طرح کے نشان نہیں رکھنا چاہتے. ہم نہیں رکھنا. جو فیصلہ کیا ہماری بہت بڑی کابینہ بیٹھی اور اس نے فیصلہ کیا 95% نے بیل کو اپروو کیا. انہوں نے سجیسٹ کیا تو یہ اس طرح ہم نے بیل لیا، لیکن بیل حقیقت میں بہت زبردست نشان ہے. بیل ایک آپ دیکھیں مذہبی لحاظ سے بھی نشان ہے، بیل ایک تاریخ کے لحاظ سے بھی نشان ہے. آپ پرانے دیکھیں دور میں جب یہ بڑے بڑے کافلے گزرتے تھے وہاں بھی بیل چل رہی تھی. تو یہ بیل کا ایک تاریخی نشان ہے. جی سر ٹیکس جتنا مرضی کلیکٹ ہو جائے، کرپشن بہت بڑا ایک ایشو ہے. کرپشن میں کمی کے لیے یا اس کے خاتمے کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبہ جاتا ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. کرپشن ہم آپ کو 1 سال کے اندر ختم کر کے دیں گے. ایک پرائم منسٹر کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک پورے ملک میں 120-30 ڈسٹرکٹس ہیں، وہ 120-30 ڈسٹرکٹس کو اگر چیک نہیں کر سکتا نظام. کرپشن ہم بہترین پولیس نے ہر ادارے کے اندر یقین کریں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم دیکھنا ہم جہاں کرپٹ لوگ ہوں گے اور ہم ہاتھیوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم ہر بندے کے. لیکن نظام جب ٹھیک ہوگا، یس ان کے حالات میں ہم بہتر کریں گے، ان کی تنخواہیں بہتر کریں گے، ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم حل کریں گے. یہ ہم بیلنس کر کے آئیں گے اور ایک جینون قسم کا ایک ہم پلان لے کر آئیں گے جس کے اندر یہ لوگ بھی سیٹسفائڈ ہوں، ان کو ہاسپٹل فیسلٹیز ملیں، اسکول بھی ملیں. ہم ایک ادارے کی طرح پارٹی کو اور ملک کو ملیں گے. سر آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ہماری پارٹی کا منشور تو ایک ہی ہے جی، پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی. جب رول آف لا آئے گا تو ہر چیز نظام کے مطابق خود بخود ٹھیک ہوگی. جب لا ہوگا تو میرٹ ہوگی، جب لا ہوگا تو لوگوں کا زیادتی نہیں ہوگی، جب لا ہوگا تو بدماشی نہیں ہوگی، جب لا ہوگا تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کام کرے گی، جب لا ہوگا تو روڈا کام کر رہے ہوگا، جب لا ہوگا تو یہ سیکرٹریز وغیرہ سب کوئی بدماشی کر سکتے ہیں، اور جب لا ہوگا تو یہ MPs بالکل اپنے کسی کام کے لیے بھی پریشرائز نہیں کر سکیں گے اور ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. سر آپ کہہ رہے ہیں کرپشن ختم کریں گے اور بیوروکریسی کو ٹھیک کریں گے، یہ ایسا کیسے ہوگا جب آپ کے بیوروکریٹ ہی سارے ریٹائر آپ کے ساتھ ہیں؟ وہ اپنے دور میں نہیں سارے نہیں میں نے کہا، کیسے کریں گے؟ سارے میں نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہیں، مطلب سارے کو ہم نے لا کے بھی کہتے ہیں. کرپٹ بندے کو ہم لائیں گے نہیں، لیکن ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں جو جنہوں نے کرپشن نہیں کی، اگر کی ہوگی تو تھوڑی کی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ ہم نے سارے کرپٹ ہم نے لا کے بھی کہا کرتے ہیں، ان کا ہم سوال ہی نہیں سکتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور لیکن یہ آپ ایگری کریں گے ہمیں انیشلی لائق لوگ چاہیے، لیکن آپ کے موجودہ پالیٹیشن زیادہ کرپٹ لوگ ان کی کرپشن دیکھیں، کروڑوں روپیہ لگا کے نہیں آتے، 40-40 کروڑ لگا کے ایک سیٹ کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. یہاں پہ الیکشن آپ کو سستے کرا کے دکھائیں گے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. اچھا سر ایک کوشچن اور ہے. آپ کی پارٹی کو رجسٹرڈ ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا، مکمل آپ کی تیاری بھی ہے، تمام اضلاع میں آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو آپ نے ابھی تک کسی ضمنی انتخاب میں حصہ لیا ہے یا آنے والے انتخابات میں حصہ لیں گے آپ؟ دیکھیں ہم نے پارٹی جب رجسٹر ہوئی نا اکتوبر میں، ابھی رجسٹر ہونے سے پہلے ہم نے NA 133 کا بائی الیکشن تھا وہ ہمیں لڑا تھا. اس لیے لڑا تھا، جیتنے کے لیے نہیں لڑا تھا. ہم نے اپنی ٹیم کو ٹریننگ دی کہ ہمارے پاس پولیٹیشین سب نہیں ہیں لیکن لائق لوگ ہیں، تو ہم نے وہ الیکشن لڑا اور پوری ٹیم کو اس کے اندر ڈالا تاکہ یہ سیکھیں سمجھیں کینڈیڈیٹ لے کر آئے اس کے اندر. وہ ہم نے پوری ایک ایکسرسائز کی. اب چونکہ لوگ اسی کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، بھائی ابھی ہمیں تو نشان پتہ ہے کس دن ملا، جس دن نشان الاٹ ہونا سوچے ایک دن پہلے ہمیں نشان مل جاتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ہم نے کوئی الیکشن لڑے انٹروڈکشن کے لیے، لڑے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لڑے تاکہ ہماری اپنی ٹیم کی ہو. زیادہ اس لیے نہیں لڑے کہ ہم جاتی کرتے ہیں، زیادہ لڑے تو لوگوں نے اندازہ لگانا جی آپ کو تو 5000 ووٹ ملے، آپ کو تو 10,000 ووٹ ملے. ہم تو
یہ جلد سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب انشاءاللہ 2023 کا الیکشن آئے گا ہماری تیاری ہو چکی ہوگی اور انشاءاللہ ہم بہت کامیاب الیکشن لڑیں گے۔ ہاں ایک چیز، ہمارے کچھ کینڈیڈیٹ بلوچستان میں لوکل پارٹیز کے الیکشن لڑے اور جیتے، تفتان میں بھی ہمارے کینڈیڈیٹ نے الیکشن لڑے، یہ نہیں کہ ہم جان بخشی ہمارے لوگ کر رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین کے نام کا تعاون چاہیے، میڈیا کا بھی تعاون چاہیے، جتنا لوگوں ابھی تک لوگوں تک ہماری آواز نہیں جا رہی، میڈیا بھی تو طاقت ہے، میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں یا خوش نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کی خبر نہیں پہنچانی، تو یہ آپ کو میڈیا نے تو پی ٹی آئی کو بھی بڑا سپورٹ پی ٹی آئی کو کیا فیل ہوگی نہ ہمارے نا۔ ایسا ہم چاہتے ہیں ایک سوال کا جواب دے دیں کہ عمران خان آپ کو پتا ہے اداروں پہ اپنے بنائے ہوئے لوگوں پہ جتنا برس رہے ہیں اس حوالے سے کچھ کہتے ہیں، اور آپ نے سیاستدانوں کا کرپشن کی بات کی، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں سیاستدانوں کے ساتھ تو 30-32 سال کچھ اور لوگوں نے حکمرانی کی، ہم نام اس لیے نہیں لیتے کہ سیر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کے 30 سال جو ہیں وہ اپنے بیو آف کر دیے تھے سارا سیاست؟ دیکھیے ان کے ساتھ پھر یہ سیاستدان تھے، اگر آپ غور سے دیکھیں ضیاء الحق کو دیکھ لیں تو یہ لوگ تھے، اشرف کو دیکھ لیں تو یہ لوگ تھے، ان دو کو تو کنسیڈر کر لیں۔ تو اب ہم نے میں تو یہ کہیں اگر کوئی ڈکٹیٹر بھی آگے اس نے کرپشن کیا تو میں سمجھ پہلی بات تو اس کو آنا ہی نہیں چاہیے، ایک ڈکٹیٹر کو آنے کا مقصد ہی نہیں بنتا، انلیگل ہے، ایک چیز کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، میں کبھی اس کی سپورٹ نہیں کروں، اس لیے ہم نے آپریٹ کیا۔ اور کرپشن کی بات کرتے ہیں، یہی پرویز لائی مشرف کے ساتھ، یہی پرویز لائی ضیاء الحق کے ساتھ، یہی پرویز لائی آج عمران خان کے ساتھ ہے، تو عمران خان نیچے گیا ہے ایکچولی، مطلب اس کو دیکھیں ہم ان چیزوں میں انشاءاللہ مدد نہیں کریں گے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ آپ تو بہت بات کرتے ہیں، یہ تو نام ویڈیو والی باتیں کر رہے ہیں، ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ